تو ہم کیوں ٹائم بنا لیں؟ نہ جانے یہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے۔ آج ہی اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہاتھ کھڑا کرو وعدہ کرو، ایسا نہیں، اپنے آپ سے خود وعدہ کرو، اپنے ضمیر کو خود خطاب کرو کہ کتنا وقت کس طرح میں نے گزار دیا، لیکن آج کے بعد یہ زندگی گزرے گی تو حضور کے نام پہ ہی گزرے گی انشاءاللہ۔ ہم اپنی ان زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے تو جینے کا بھی مزہ آئے گا، پھر جب مرو گے تو پھر مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لطف رکھا ہے مومنوں کے لیے۔ لے جی اب ہمارے اختتام کی طرف میرا ٹائم مکمل ہونے کو ہے۔ دوسری بات جو ذہن نشین کرنی ہے، جو ہمیں اپنے اسلاف سے ملی، ہمارے بزرگوں کو بھی پڑھے، امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، جن کا مقلد ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا تو جا رہے تھے، آپ کا مقروض سامنے آیا، وقت پر پیسے ادا نہیں کر سکا، شرمندگی کی وجہ سے راستہ بدل دیا۔ آپ نے فرمایا نوجوان رک کر، میں اتنا برا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کر تو نے راستہ ہی بدل لیا۔ کہنے لگا نہیں حضور یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وقت پر آپ کے پیسے نہیں لوٹا سکا، شرمندگی کی وجہ سے راستہ بدلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے ہائے افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا دل میری وجہ سے دکھا ہے۔ فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگا حضور مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ آج ہم اپنی پوزیشن بھی دیکھیں نا، پیسے رکھ کس طرح ذلیل کرتے ہیں ہم جس سے لینے ہوتے ہیں، حالانکہ دین تو یہ ہے کہ اپنے مقبوض کو مہلت دو۔ حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ قرض میں نے وقت پہ نہیں لٹایا، غلطی میری ہے، اور آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ باتیں چھوڑو، اب میری وجہ سے تیرا دل دکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ جب آپ نے بار بار اصرار کیا، اس نے کہا حضور ٹھیک ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ کو کیا معاف۔ پھر فرمانے لگے احسان کا بدلہ تو پھر احسان ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو نے معاف کر کر مجھ پہ احسان کیا ہے، جا میں تجھے اپنا قرض معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلام، یہ ہے دین اسلام جس کے حلیے کو ہم سب لوگوں نے مل جل کے جو ہے وہ تبدیل کیا ہوا ہے۔ اسلام تو بڑا پیارا دین ہے۔ آج کیوں اسلام کا جب نام آتا ہے تو ساتھ دہشت گردی کا تصور دیا جاتا ہے؟ او اسلام کے اندر تو انسان رہا، جانوروں کے بھی حقوق ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ انسان تو بڑی اشرف شے ہے۔ انسانیت، ایک انسان کا قتل کس کا قتل ہے؟ انسانیت کا قتل نہیں۔ یہ کسی انگریز کا قول ہے؟ نہیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور ایک انسان کی زندگی بچانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انسانیت کا بچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی ہمیں جو ہے نا یہاں سوسائٹی کے اندر یہ جی انسانیت کا کوئی حقوق ہے؟ جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اور دین کی طرف آئیں، دین کی طرف ہم سب کی بقا ہے، اسی میں ہم سب کی اثر ہے۔ اگر دین سے ہٹ گئے تو پھر ہم تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں بھی آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ لے جی جس عنوان پر بات میں نے شروع کی تھی، مقصد حیات ہمارے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد کسی شے کو نہیں بنایا، تو انسان جیسی اشرف مخلوق کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ ایک قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھنی ہے، چند چیزیں ذکر کر کے اس کے بعد جو سمجھ لیں آج کے بیان کا یہ ایک میسج ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ ٹائم کا مجھے احساس ہے، کوئی بات نہیں، اللہ رسول کے لیے 10 منٹ زیادہ بھی لگ جائے تو
یہ اس کا بڑا مول پڑے گا آگے جا کے انشاءاللہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں، یہ 4 چیزیں اس آیت مقدسہ کے اس حصے میں ذکر کی گئی ہیں۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں تو پھر جا کے میں جہاں پر لانا چاہتا ہوں لے آؤں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا علم قرآن میں ہے۔ یہ قرآن کی پہلی وصف ہے، پہلی صفت ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی کہ قرآن میں ہر شے کا علم، پہلی صفت۔ وَهُدًى، قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن پاک کی دوسری صفت ہے۔ میں صرف ایک رغبت دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ پہلی صفت قرآن کی ہے کہ ہر شے کا علم ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ہداؤں، قرآن ہدایت ہے۔ تیسری وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے، یہ قرآن کی تیسری صفت ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن پاک مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی کہ قرآن میں ہر شے کا علم، 1، قرآن ہدایت، 2، قرآن رحمت، 3، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری، 4۔ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قرآن میں ذکر کی۔ صاحب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا ارشاد فرماتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور ہم ہیں کس طرف۔ قرآن کی پہلی صفت تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ صاحب قرآن محبوب خدا کے لیے رب تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، مَا عموم کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے ہے، عموم کے لیے نا۔ جو نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن میں بھی ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی ہر شے کا علم۔ پہلی صفت میں برابری ہوگی کہ کوئی نہیں؟ قرآن اور صاحب قرآن میں۔ اور میں کلام لفظی کی بات کر رہا ہوں، کلام نفسی کی نہیں، کلام لفظی کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی ہر شے کا علم، پہلی صفت میں برابری ہو گئی۔ یہ بس توجہ کر لینی ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ دوسری صفت قرآن کی کیا تھی؟ وہ ہداؤں، قرآن ہدایت ہے۔ صاحب قرآن کے لیے رب کیا فرماتا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن بھی ہدایت اور صاحب قرآن بھی۔ دوسری صفت میں برابری ہوگی کہ کوئی نہیں؟ قرآن میں ہر شے کا علم، صاحب قرآن کو بھی۔ قرآن ہدایت، صاحب قرآن، 2 صفتوں میں برابری ہو گئی۔ تیسری صفت تھی وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے، صاحب قرآن کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ترجمہ کرتے ہوئے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، ابتدائی طالب علم وہ نہیں نہ سمجھتے، نہیں بھیجا مگر یہ کیا ہے، تو کہتے بھی نفی اور استثناء کو نکال دو، ترجمہ یہ بن جائے گا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آسان ترجمہ، قرآن بھی رحمت، صاحب قرآن بھی۔ تیسری صفت میں برابری ہوگی کہ کوئی نہیں؟
اچھا یہ تو میں نے کہہ دیا کہ تیسری صفت میں برابری ہوگی، آپ نے بھی میری ابتدا میں کہہ دیا ہو گئی، لیکن ہوئی نہیں، کیونکہ قرآن کی رحمت ہے وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، کفار کے لیے رحمت نہیں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ان کے لیے تو گھاٹے کا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کی رحمت فقط اور فقط مومنین کے ساتھ خاص ہے، کافروں کے لیے یہ رحمت نہیں۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ یعنی حضور کی رحمت کسی گروہ واحد کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ حضور تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کیا کمال رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ بعد میں کوئی فتویٰ نہ لگائے پھر کہہ دوں کلام لفظی کی بات کر رہا ہوں۔ چوتھی صفت وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کیا فرماتا ہے؟ وَشَاهِدًا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مبشر، محبوب بھی خوشخبری سنانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والا بنا کر رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ قرآن بھی مبشر اور صاحب قرآن بھی، جو صفات قرآن کی وہی صفات صاحب قرآن کی بھی۔ اب ہم آگے جیسے ہم پڑھاتے ہیں نا قبلہ مفتی صاحب بچوں کو، جی یہ سغرا ہے یہ کبرا ہے، بہتے اوسط گرا رہے ہیں، تو یہ نتیجہ ہے۔ یوں سمجھو میں نے سغرا اور کبرا بنائے ہیں، اب حد اوسط گرانے لگا ہوں، نتیجہ تمہارے سامنے آنے لگا ہے۔ جو صفات قرآن کی وہی صفات رب نے صاحب قرآن کو بھی عطا فرمائی، اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔